اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم رشوت لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، ہم شراب پیتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ہم نشہ خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم سارے غلط کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ مہربانی فرما، اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ جب آپ نے ایک اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے تو پھر ٹیچر آپ کی پوچھ گچھ کرے گا۔ جس کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا اس سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو غیر مسلموں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، تو ہمیں جب اس کی گواہی دے رہے ہیں تو ہمیں اس کے احکام ماننے پڑیں گے۔ جب ہم نے اسکول کے ایڈمیشن کا فارم بھرا ہے تو اب جیسے اسکول والے کہیں گے کہ صبح اتنے بجے آنا ہے تو اتنے بجے آنا پڑے، اتنے بجے یہ کلاس ہوگی تو یہ کلاس ہوگی، اتنے بجے لنچ ٹائم ہے تو لنچ ٹائم ہوگا، اتنے بجے اسکول کی چھٹی ہوگی تو اتنے بجے اسکول کی چھٹی ہوگی، کیونکہ آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ وہ آپ سے ایگزام بھی لیں گے، وہ آپ کو سب کچھ بتائیں گے اور آپ کو ان کی مرضی سے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے۔ جس بچہ نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا وہ گلی میں کھیل رہا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم اسکول کیوں نہیں آئے، یا تمہاری اٹینڈنس کم کیوں ہے، یا تم نے پڑھائی کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا۔ اب آپ اور ہم جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے اللہ کے دین میں، آپ نے چوز کیا ہے، ہم نے چنا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے دین کو اختیار کریں گے، تو ہمیں اللہ کے دین کو پورا کا پورا اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی صبح شام کی زندگی کو اللہ کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں اور جہاد اگر ضرورت پڑے تو کریں۔ دین پورا ایک ضابطۂ حیات ہے آپ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے مسکرا کے بات کریں تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کریں یہ بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ کسی اور عورت کے ساتھ کریں گے، اس کا آپ کو گناہ ہے۔ تو آپ بیوی کے ساتھ مباشرت کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح احادیث میں یہ بات بتائی ہے۔ تو جب آپ کو اپنی نفسانی خواہشات اللہ کے اصولوں کے مطابق مکمل کرنے پہ اللہ ثواب دے رہا ہے تو آپ اس راستے کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ آپ نکاح کو کیوں نہیں عام کرتے؟ زنا کو کیوں تمام نہیں کرتے؟ اسی طرح اگر آپ رات کو اس لیے سوئیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے جانا ہے تو یہ آپ کی رات کا سونا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آفس میں کام دل لگا کے کریں اس لیے کہ آپ نے ایک ان سے عہد کیا ہے کہ جی اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں کام کروں گا، تو اس ٹائم کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے اپنا عہد پورا کیا۔ آپ اپنی ایمانداری سے، بغیر رشوت کے، بغیر کام چوری کے، وہ پورا ٹائم جو آپ نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے ان کے لیے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالے گا۔ جدھر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی برکت ہوگی اور آپ کے لیے بھی برکت ہوگی، اور اللہ آپ کو تھوڑے میں بھی زیادہ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی یہ والی جو گزار رہے ہیں اسی کو ہمیشہ سمجھ کے گزارنا ہے، یا ہمیں صرف یہ گزارنی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک مسافر ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے اور تھوڑی دیر بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اسی طرح گزارو جیسے ایک مسافر گزارتا ہے، اور وہ کچھ لمحے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر وہ آگے چل دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا آپ کی منزل نہیں ہے، یہ آپ کا راستہ ہے۔ ہم راستے کو صحیح طرح اپنائیں گے تو ہی منزل پہ پہنچیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم